میرے محترم ساتھیوں، السلام علیکم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر، یقین مانیے مجھے جب یہ موضوع ملا، دل کھلا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا، جسم روح تازے رنگ کی طرح تھم گیا۔ آج مجھے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کہنا ہے۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہوں، تم نے طائف کے وادی میں پتھر کھا کر کے ہدایت کی دعا دینے والے نظر آتے ہیں۔ آج مجھے سیرت النبی کے موضوع پر بات کرنی ہے۔ جب میں سیرت النبی کے موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں تو مجھے ہجرہ کو معاف کر دینے والے ہارون رشید یاد آ جاتی ہے۔ جب میں اس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں تو مجھے آمنہ کی لال کی پیاسے لا الہ الا اللہ یاد آ جاتی ہے۔ میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں؟ وہ نبیوں کی رحمت نظر کھانے والے، وہ نبیوں کی رحمت نظر کھانے والے، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ جناب صدر، میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابوبکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے، میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جس سے عثمان علی شیخ خدا بن گئے۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم رک رہے، زندگیاں بیت گئی اور قلم رک رہے، دل اصاب کا ایک کافر پوچھنا۔ حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا، حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا، سوئے چہروں کے رنگ یہ چہروں پر ڈھونڈایا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شکر ڈھونڈایا۔ جناب صدر، محترم ساتھ اکرام اور میرے عزیز ساتھی، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر صفائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدر، اس کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک چمکتے سورج کی ہے، ساری دنیا سے طلوع ہوا اور پوری دنیا پر چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے پیغام نجات بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے رحمت بن گئے۔ میرے نبی وہ نبی تھے جن کی امت میں سے ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی، اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ سعادت الہامی ملی تھی۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے خانے میں اذان دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے مبارک ہو، کیونکہ اسی نبی کی امت میں سے ہونے پر اللہ کو انعام ہے۔ جناب صدر، میرے آقا تو بادشاہی میں بھی فقیری کرتے ہیں، جس کے بعد ہزار چاندی تھی، میرے سرکار کی چڑھائی کر کے سلطان نہیں بنتے تھے۔ جناب صدر، جب یہ ویسے نبی کی بات کرتی ہوں تو میرے ذہن میں مکہ مکرمہ کا وہ منظر چھا جاتا ہے جب مکہ مکرمہ کی بات کرنے آپ نے بہت سخت ہے، لیکن ارادے بلند ہے، وہ اپنے چٹان کی طرف اور یقین کی طاقت ہو، ارادے جن کے پختہ ہو نظر تنقید کی طاقت ہو، ارادے جن کے پختہ ہو نظر تنقید کی طاقت ہو، لیکن خیر مومن سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ شکریہ۔ مشکل کے راستے آسان ہو گئے، مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھوں نے رکھینے جب دنیا میں قدم، رکھوں نے رکھینے جب دنیا میں قدم، پتھر کی کلمہ پر تم مسلمان ہو گئے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، ایک مومن کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مکمل نمونہ ہے۔ حضور پاک کی تشریف آپ کی الہی ہے، اہل ایمان کو جس طرح اللہ سے محبت ہے اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روح سے محبت ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ میں ڈھونڈے گی ساری محمد، تاریخ میں ڈھونڈے گی ساری محمد، ساری کا بچی سے سایہ ملے گا۔ آپ سلم دنیا کو سوارنے والے بھی تھے، رابطہ کو بنانے والے بھی۔ یہ آپ سلم کی سیرت ہی تھی کہ آپ سلم کے جانی دشمن بھی آپ سلم کے جانسار ساتھی بن گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عالم نور سے جگمگا اٹھا اس دنیا میں آپ سلم ہی وہ عظیم شان ہستی ہیں جن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی سوا کی تعریف نہیں کی۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میرے عزیزوں، آپ سلم ہی وہ عظیم رہنما ہیں جن کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت کہا گیا۔ آپ سلم کی تعریف میں دو جہاں بھی لگا دی جائے تو وہ بھی کم ہے۔
نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد طریقوں کی بر لانے والا، مصیبت میں خیر و کام آنے والا، وہ اپنے برائے کا دفع والا. شکریہ.